پیارے دیوانوں، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں، میں نے ایک دعویٰ کیا، سن لینا صرف، میں نے ایک دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے، لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے۔ اس کا ثبوت پیش کروں، میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا۔ سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے علم صوتیات، عربی میں اس کو علم صوتیات کہتے ہیں، یعنی کہ آواز کا علم۔ آواز کا علم جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے، مستقل ٹاپک ہے، مستقل عنوان ہے۔ اب آپ کو میں ضابطہ سمجھاتا ہوں، بچے میری تائید کریں گے۔ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ تو میرے یہ جو نوجوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے، مفہوم الفاظ بدلیں گے، مفہوم وہی رہے گا۔ آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے۔ یہی ضابطہ ہے سائنس کے اندر۔ آواز اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی، خلا میں آواز سنائی، یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو کانچ میں بند کر دیا جائے اور وہ اندر سے بولے تو آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ وہ بول تو رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، مگر آواز باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کی ہوا باہر نہیں آ رہی ہے، اور محتاج ہے الفاظ کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرے، تبھی وہ کسی کے کان کو سنائی دے سکتے ہیں۔ بولو علم صوتیات کا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ سائنس نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے اس ضابطے کو دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ لوگوں نے علوم چرائے، فنون چرائے، اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کو چھپا کر کے اپنے نام چپکا کر کے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم نے سب کی تاریخ پڑھی، اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی، اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی، کیونکہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے میں اتنا مصروف ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کون کون ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ اور کچھ ظالموں نے یا کچھ نادان دوستوں نے بزرگوں کو چند رسومات پر محدود کر دیا ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں، آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عابد بیمار، سید سجاد، مظلوم کربلا، علی مرتضیٰ کا پوتا، امام حسین کا بیٹا، علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا۔ ثبوت، بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے، ثبوت، آؤ ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ثبوت کیا ہے؟ جب کربلا کی سرزمین پر سب شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگا دیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو اس وقت امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا، بال نہیں نوچے، گالوں پہ تماچے نہیں لگائے، بلکہ آپ اپنے نانا جان کو پکارتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو پکارتے ہیں، لیکن کاشف کے طور پر بھیجے کس کو تاکہ اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچائے؟ تو امام زین العابدین نے کبوتروں کو نہیں بلایا، کووں کو نہیں بلایا، چڑیوں کو نہیں بلایا، آسمان کو نہیں کہا، زمین کو نہیں کہا، بلکہ امام زین العابدین کس کو کہتے ہیں؟ ذرا غور کرے، امام زین العابدین کہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی عودتن فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا ادھر آ، اگر تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو میرے نانا کو میرا پیغام پہنچا دینا۔ واہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سادات اکرام حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، بہت اچھا پیغام۔ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے، سب
سے پہلے یہ ضابطہ اگر کسی کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے تو وہ مولا علی کے پوتے باب مدینۃ العلم کے پوتے علی ابن حسین امام زین العابدین کے کلام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سائنس جس کو کہتے ہو وہ اس کے سوتے جو ہے وہ قرآن مقدس کی آیتوں سے پھوٹتے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، آج پوری دنیا کے اندر تحقیق اور ریسرچ ہو رہا ہے کہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد ایک کا پانی میٹھا ہے، ایک کا پانی کھارا ہے، ایک گدلا ہے، ایک صاف ہے، لیکن دونوں ملتے وقت مثال کے طور پر جہاں گنگا اور جمنا کو آپ ملتے ہوئے دیکھیں تو وہاں بھی یہ منظر آپ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ڈربن کی سرزمین پر جو ہے وہ کیپ ٹاؤن کے علاقے میں آپ ایسا سمندر دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، دونوں کا کلر الگ الگ ہے اور دونوں ایک ساتھ ملتے ہیں لیکن دونوں مل نہیں پاتے اور دونوں کی ملاقات آپس میں ہو نہیں پاتی، مل کے بہتے ہیں لیکن پانی ایک دوسرے کے اندر جو ہے ضم نہیں ہوتا، مکس نہیں ہوتا، حلول نہیں کرتا، جبکہ پانی کی فطرت میں حلول کرنا ہے۔ تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز آج تک دنیا کی کوئی کتاب بتا نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی کتاب بتا رہی ہے وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے یہ دو دریا ساتھ ملتے ہیں، آپس میں حلول نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک پردے کو حائل کر دیا ہے، ایک جھلی کو حائل کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس ضمن میں کہہ کر آگے بڑھوں اور اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرعون کی ممی جو ہے، فرعون کے لاشا جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے میوزیم کے اندر۔ یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے فرعون کی لاش دریا میں ڈوبی ہے، دریا میں غرق ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لاش میوزیم میں ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھوں، فرعون کی لاش اگر دریا میں ڈوبی ہے یا فرعون دریا میں ڈوب کر کے مرا ہے تو جو دریا میں ڈوب کر کے مرتا ہے اس کی لاش باہر نہیں آتی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لاش آخر جب یہ ڈوبا ہے دریا میں تو لاش باہر کیسے آئی؟ کیونکہ ڈوب کے مرنے والا جو ہے وہ لاش اس کی باہر آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی باہر نہ نکالے، اور چونکہ فرعونی سب کے سب غرق کر دیے گئے تو پھر فرعون کی لاش کو باہر نکالا کس نے؟ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب فرعون کی لاش ملی ہے ایک غار کے اندر اور جب تحقیق کی گئی ہے کہ یہ مرا کیسے، تو پہلی بات یہ پتا چلا کہ فرعون ڈوب کر کے مرا۔ پھر یہ تحقیق کی گئی جب یہ ڈوبا تو نکلا کیسے دریا کے باہر۔ ہر کتاب کو ڈھونڈا گیا، انجیل، توریت جو آج دنیا میں موجود ہے، سب مذہبی کتاب، کسی کتاب میں سراغ نہ ملا۔ اگر سراغ ملا ہے تو صرف قرآن میں ملا ہے۔ اللہ قرآن میں فرعون کے بارے میں کہتا ہے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور اس کی لاش کو بچا لیا تاکہ آگے والوں کے لیے وہ عبرت ہو جائے۔ عبرت یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دو تین مثالیں دے کر کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سائنسی علوم ہے، کون بیان کر رہے قرآن؟ اور یہ صرف نہیں میرے بھائی، اس طریقے کی ڈھیروں مثالیں ہیں، درجنوں مثالیں ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تک زیور علم سے آراستہ رہے آپ دنیا پر حکومت کرتے رہے، دنیا آپ کی غلامی کرتی رہی، تم تاجدار رہے، دنیا غلام رہی، تم آقا رہے، دنیا غلام رہی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دنیا نے سوچا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، علم کی شمع کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے یہ قوم ترقی کر رہی ہے، یہ قوم کامیابی حاصل کر رہی ہے، اس قوم کو پڑھنے نہ دیا جائے۔ یہ قوم پڑھے گی نہیں، آگے بڑھے گی نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے، پڑھو گے تو بڑھو گے۔ اگر پڑھو گے تو بڑھو گے، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، جاہلیت کے دور سے نکلنا پڑے گا، جہالت سے نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، دنیا نے سوچا مسلمان کا بچہ علم کا تاجدار ہے، علم کا شاہکار ہے، محقق ہے، مدبر ہے، عالم ہے، فقیہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس قوم کو اگر غلام بنانا ہے ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جائے، ان کے ہاتھوں سے کتاب چھین لیا جائے، ان کے دلوں سے تحقیق کا جذبہ چھین لیا جائے۔ آج آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھے لکھو لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج دنیا سرچ نہیں کر رہی ہے، توجہ، دنیا آج سرچ نہیں کر رہی ہے، ری
ہیں. آپ کو نہیں پتا قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقنا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ آیت مبارکہ کا آخری حصہ بتا رہا ہے. پتا چلا سورج کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, چاند کا معاملہ اسلام بیان کر رہا ہے, ستاروں کی انجمن اسلام بیان کر رہا ہے, گلیکسی کا نظام اسلام بیان کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اتنی بڑی صبح آتی ہے, رات کہاں چلی جاتی ہے, رات آتی ہے, صبح کہاں چلی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کسانی کا ہنر قرآن بیان کر رہا ہے, پودوں کا تصور قرآن بیان کر رہا ہے, شفق کا جمال قرآن بیان کر رہا ہے, افق کی سرخی قرآن بیان کر رہا ہے, دریاؤں کی روانی قرآن بیان کر رہا ہے, سمندر کی موجیں قرآن بیان کر رہا ہے, کشتیوں کا چلنا قرآن بیان کر رہا ہے, رات کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, دن کا آنا جانا قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں ڈوبتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, سورج کہاں سے نکلتا ہے قرآن بیان کر رہا ہے, پہاڑوں کی بلندی قرآن بیان کر رہا ہے, کہاں تک گھسے نیچے قرآن بیان کر رہا ہے, پانی کے سوتے کی شان سے پھوٹتے ہیں قرآن بیان کر رہا ہے. اس لیے دنیا جانتی ہے جس قوم کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا اسے شکست نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ علم والی قوم ہے. ان کو ان پڑھ رہنے دو, ان کو جاہل رہنے دو, ان کو پڑھنے مت دو. ان کے باپ دادا علم والے تھے, ان کا علم سے رشتہ کاٹ دو. اور اللہ اکبر, 1 صدی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ ہندوستان میں علم کا رشتہ مسلمانوں سے کاٹ دیا گیا. آپ کو پتا ہے یہ ہندوستان کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین کی تاریخ ہے. ہندوستان کی عدالت کا جج کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ ہندوستان کا چیف جسٹس کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ صدر الصدور کون ہوتا تھا تمہیں پتا ہے؟ تاریخ پڑھو اور دوسروں کی مت پڑھو, اپنے بزرگوں کی پڑھو. اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا, کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا. ہندوستان کی تاریخ ہے, ظہر کی اذان سے پہلے عدالت میں چیف جسٹس کی حیثیت سے جو فیصلے کرتا تھا, ظہر کی اذان کے بعد وہ جامع مسجد میں آ کے نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. یہ اپنے علم, اپنا علمی معیار, انگریز لوگ فضل خیر آبادی کے شاگرد تھے. فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو, لیکن سازش کی گئی. جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے 2 چیز چھین لو, ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو. جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا, ان کو مارنا آسان ہوگا, ان کو کاٹنا آسان ہوگا, ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا. اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا, ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا. وہ قومیں جو رات رات پر تحقیق اور ریسرچ